لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ایاز فدا حسین سایانی کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کہ جس کے ذیل میں کل بھی آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیے تھے اور آج بھی حسب وعدہ آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ جو ایام اہم ایام آنے والے ہیں ہماری زندگی کے، اس میں جانے سے پہلے کچھ ذہنی آمادگی ہو سکے اور یہ ذہن میں آئے کہ بھائی وہ ایام ماہ محرم کی عزاداری کی اس کی اہمیت کیا ہے، قدر کیا ہے، قیمت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں تمام باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ باتیں مخصوصاً بچوں کے لیے کہ وہ اس کے اوپر غور کریں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے درمیان میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے یقیناً کہ جو دعوت دے کس کی؟ خیر کی۔ کل ترجمہ آپ کے سامنے کیا تھا، اب زیادہ اس کے اوپر رکنا نہیں ہے۔ خیر کی دعوت کرے، اچھائی کی دعوت کرے، اور سب سے بہترین اچھائی کیا ہے؟ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ تو خیر کی دعوت کرے اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ کس طرح بلائے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکہ اچھائی کا پیغام پیش کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہیں، وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جو سربلند لوگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے موضوع کو مرتبط کرتے ہوئے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے قیام کا اور اپنی اس حرکت اور اس موومنٹ کا مقصد بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ نے یہ تو فرمایا کہ ہم نکل رہے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ نیکی کی ہدایت کروں اور برائی سے لوگوں کو روکوں۔ اور وہ نیکی کی ہدایت اور برائی سے روکنے کا کیا نتیجہ تھا؟ کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اکثر بچوں کے ذہنوں میں پیش کیا جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف کیا اور آپ نے قیام کیا، آپ نے جو ہے وہ اپنے زمانے کے بادشاہ کے خلاف قیام کیا، اور آپ سے پہلے جو معصومین علیہ السلام تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔
یہ ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی غلط اور پھنسانے والی باتیں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے کر بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین سکون سے سب کچھ اچھا چل تو رہا تھا، کیا ضرورت تھی امام حسین جائیں اور مدینے میں کہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور پھر یہ صورتحال پیش آئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ سے، یہ کہتے ہیں آپ سے کہ اگر امام حسین جو ہے وہ بیعت کر لی ہوتی تو جو ہے وہ یہ سب حالت نہ ہوتی، بچے شہید نہ ہوتے، عورتیں اسیر نہ ہوتی، حسین قتل نہ ہوتے. یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے کہ اگر کر لیا ہوتا تو کیا پرابلم تھی، کیا مسئلہ تھا. یاد رکھیں امام حسین وارث امیر المؤمنین ہیں، امام حسین اپنے جد کے وارث ہیں، امام حسین اپنے والد کے وارث ہیں. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ کاش علی ابن ابی طالب نے شورا میں بیعت کر لی ہوتی اور قبول کر لیا ہوتا کہ قرآن و سنت رسول و سیرت شیخین، تو آج مسئلہ نہ ہوتا. لیکن امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر میں قبول کر لوں سنت شیخین کو ولو ایک لمحے کے لیے تو یہ ان کے لیے تائید ہو جائے گی. جس طرح سے امام علی نے سنت شیخین کو ٹھکرایا تھا اسی طرح حسین ابن علی نے بیعت یزید کو ٹھکرایا. نہیں ہو ایک لمحے کے لیے حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بچے ذہن میں رکھا. سوال یہ ہوتا ہے کیوں؟ یہ سوال ہی غلط ہے کہ امام حسین سے پہلے کیا رسول اکرم نے امر بالمعروف نہیں کیا، کیا امیر المؤمنین نے امر بالمعروف نہیں کیا، کیا جناب زہرا سیدہ کونین نے امر بالمعروف نہیں کیا، کیا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے؟ سب نے امر بالمعروف کیا ہے، سب نے نہی عن المنکر کیا ہے، سب نے یدعون الی الخیر دعوت دی ہے خیر کی طرف. لیکن فرق یہ تھا، دیکھیں اس بات کو سمجھیے، تاریخ جو ہمارے سامنے ہے، یہ تاریخ، یہ جو ہسٹری ہے، یہ صرف کاغذ کے اوپر موجود سیاہی نہیں ہے. یہ ہسٹری جو ہمارے سامنے ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنے زمانے سے ریلیٹ کریں اور دیکھیں کیا حالات تھے. جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اذ بلیت الامت بالراع مثل یزید، کہ اگر وہ علی الاسلام سلامہ، اگر اس طریقے کا حاکم آ جائے جس طریقے کا یزید ہے تو پھر ایسے اسلام کو خیرات ہے، سلام ہے، جائے. ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. امام حسین نے یہ اعلان کیا. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ رسول اکرم سے لے کر امام حسن مجتبی کے زمانے تک دشمن ضرور تھے، ظالم ضرور تھے، تبھی تو سب شہید ہوئے. ظالم تھے، دشمن تھے، مخالفین تھے، حرام اور حلال کو مخلوط کرنے والے موجود تھے کہ جن کو فاروق اعظم کہہ دیا گیا. یہ سب موجود تھے. امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا. لیکن فرق یہ تھا کہ جو امام حسین کے سامنے دشمن تھا وہ تھوڑا سا الگ نوعیت کا تھا، اور جو رسول اکرم امیر المؤمنین شہزادی کونین اور امام حسن کے سامنے دشمن تھے وہ الگ نوعیت کے تھے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ یہ شارب الخمر ہے، یہ معلن الفسق ہے، یہ کھل کر برائی کرتا ہے، شراب پیتا ہے. یہ قاتل نفس محترمہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو کھل کر تمام اسلام کے اقدار کو پامال کر رہا ہے. لہٰذا اب مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین ولو اکیلے ہو، تنہا ہو، بس ایک انگشت شمار ایک گروہ ہو، لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ زندگی پسند نہیں کہ جو ذلت کی ہو، وہ موت پسند ہے وہ جو عزت کی ہو. یہ کیا ہے؟ ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین اثنین بین السلت والذلہ وحیحات من الذلہ. یہ تاریخ کا مشہور امام کا قول. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ امام کا نہیں ہے، بہرحال یہ ہے، لیکن امام علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حیحات من الذلہ کہ امام نے فرمایا. اور آج بھی تاریخ میں مزے کی بات یہ ہے جو میں کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا واقعی امام حسین کامیاب ہوئے اپنے اس پیغام کو پہنچانے میں؟ یقیناً کامیاب ہوئے. اگر آج بھی لبیک یا حسین کی صدائیں ہیں، اور اگر آج بھی حیحات من الذلہ کی صدائیں ہیں عملی طور پر، تو یہ پیغام کربلا ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے. لہٰذا آج بھی آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک ہفتہ ہو گیا ہے مستقل حملے ہو رہے ہیں، مستقل ظلم کیا جا رہا ہے، مستقل مارا جا رہا ہے، لیکن چونکہ کربلا سے درس لیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمت کربلا سے مل رہی ہے، لہٰذا کہیں پر بھی ماتھے پر شکن نہیں ہے کسی کے. زندگی روزمرہ معمول کے طور پر چل رہی ہے وہاں، جس طرح پوچھا گیا، معلوم کیا گیا. یہ کہاں سے جوش و جذبہ مل رہا ہے؟ یہ کربلا سے مل رہا ہے.
یہ امام حسین سے مل رہا ہے. کیوں؟ چونکہ اگر ظالم یزید کیا کہہ رہا تھا، میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ سیاہی نہیں ہے، اس سے میں درس حاصل کرنا چاہیے. امام حسین سے کیا کہا گیا؟ کہا بیعت کر لیجئے، تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ جو چاہیں گے. دیکھیے مسئلہ اس کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے ایک بات کو عرض کروں اس سے پہلے کہ یہ نقطہ بیان کروں. یہ معاویہ علیہ الہاویہ یہ رجب کی شاید 15 کو واصل جہنم سن 60 ہجری کی، اور جیسے ہی جو ہے وہ یزید جو ہے وہ تخت خلافت بیٹھا، معاویہ پہلے سے وصیت کر کے گیا تھا، اور یزید نے بھی پھر یہ اس کو ولید کو خط لکھا مدینے میں کہ تمہیں عبد الرحمن سے جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور حسین ابن علی علیہ السلام سے جو ہے کیا بیعت لینا ہے. معاویہ مرتے وقت جو ہے وہ کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں ان تینوں کو نہیں چھیڑنا ہے، اس میں ابن زبیر کا بھی نام تھا، تمہیں ان لوگوں کو نہیں چھیڑنا ہے، اور ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ احترام رکھتے ہیں، پاپولیرٹی رکھتے ہیں، مقبولیت رکھتے ہیں، وہ حسین ہیں، لہٰذا تمہیں ان کو بھی نہیں چھیڑنا ہے. اگر چاہتے ہو میں نے تمام عرب کو تمہارے لیے آمادہ کر لیا ہے، سب تمہاری بیعت کریں گے، لیکن یہ 4 لوگ جو ہے وہ تمہاری بیعت نہیں کریں گے. 3-4 لوگ، ان میں سے سب سے مشکل جو ہے کیا ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام، ان سے بیعت نہیں کرنا. یہ جو تاریخ میں نام گنوائے گئے، بیعت کی گئی، لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں، مسئلہ کیا تھا؟ سب جو ہے وہ آخرکار یزید کے اس میں آ گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کو قبول نہیں کیا. یزید کیوں امام حسین کی بیعت کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ کیونکہ اگر امام حسین بیعت کر لے تو یزید کی حکومت کو کیا تائید مل جائے گی. وہ لیجٹمیسی جو یزید چاہ رہا تھا، یزید بھی جانتا تھا کہ جب تک حسین راضی نہیں ہوں گے میری حکومت جو ہے وہ لیجٹمیٹ نہیں کہلائے گی. اس لیے پیچھے پڑا تھا، اصرار تھا کہ آپ بیعت کر، لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی. امام حسین بیعت کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج بھی یہ جو مملکت تشیع اور مسلمان حقیقی مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ انکنڈیشنل سرنڈر. سنا آپ نے؟ تعبیریں سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ تو ہیڈ لائنز ہے نا، یہ تو آج کل 2-3 دن سے ہیڈ لائن. انکنڈیشنل سرنڈر، بس آؤ اور بیعت کر لو اور خاموش، کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس نے بھی کربلا اور غدیر سے اسلام کو لیا ہے وہ کوئی بھی اس طریقے کی ذلت کی بیعت کے تحت نہیں جائے گا. کیوں؟ چونکہ یہ امام حسین کی درس ہے، یہ امام حسین سے درس حاصل کیا ہے، یہ امام حسین کے اس قربانی کے نمائندے ہیں سب، کہ جس طریقے سے ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ تاریخیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا، بھول جائیے، کیوں بار بار چھیڑتے ہیں؟ اس لیے اس کو یاد رکھا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے قوت حاصل کریں. شہادت ہمارے لیے افتخار ہے. شہادت سے کیا کہا رہبر نے کہا کہ ڈراؤ اس کو کہ جو ڈر جائے. ڈراؤ اس کو کہ جو ڈر جائے. شہادت سے، موت سے وہ ڈرے کہ جس کو موت کی حقیقت نہ معلوم ہو، لیکن جو یہ جانتا ہے کہ موت کے بعد دیدار علی اور حسین ہونا ہے تو وہ عشق موت رکھتا ہے. وہ موت سے، شہادت سے بھاگے گا نہیں. وہ جب شہادت ہوگی یہ امت اور زیادہ سربلند نظر آئے گی. لہٰذا جو پیرامیٹرز دنیا نے انسان کو دیے ہیں، ڈر اور خوف اور جیت اور ہار کے، وہ ہمیں چینج کرنا ہے، وہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، وہ ہمیں بتانا ہے کہ کربلا نے ہمیں کس طرح درس دیا. تو یہ وہ تاریخ ہے جس کو، جو سیاہی صفحات نہیں ہے، صفحوں کے اوپر موجود صرف ایک خط نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو انسان کو دنیا میں جوش اور جذبہ اور زندگی کا مقصد عطا کرتی ہے. یہ کربلا کا بار بار ذکر اس لیے نہیں ہے. بہرحال اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ گزشتہ جو معصومین علیہ السلام تھے انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بھی قیام کیا. لہٰذا یاد رکھیں میرے بچے، ہر قیام کی اپنی الگ نوعیت ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کے قیام کی نوعیت کربلا میں جانا ہے تو امام حسن کی قیام کی نوعیت وہ صلح میں، وہ صلح نامہ امام حسن ہے، وہ بھی قیام ہے. لہٰذا اگر قیام کو اور اگر اپرائزنگ کو صرف ہم تلوار میں دیکھیں تو پھر امام سجاد نے بھی قیام نہیں کیا. لیکن امام سجاد قیام کیا ہے؟ بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ دعائیں، وہ گریا، وہ بکا. گریا انسان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، گریا انسان کا اسلحہ ہے. وَسِلَاحُ الْبُكَاءُ.
ہاں یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان دعاؤں کے ذریعے. لہٰذا اب یہ جب سوال ہوتا ہے کہ نہیں ائمہ جو امام حسین امام حسین علیہ السلام سے پہلے تھے انہوں نے امر بالمعروف کیوں نہیں کیا, انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا, انہی کی سیرت اپنا لینا چاہیے تھی, خاموش رہتے صلح کر لیتے. نہیں, اگر یہ بات سمجھنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم کے سامنے, امیر المومنین کے سامنے, جناب سید کونین کے سامنے, امام حسن مجتبی کے سامنے کون دشمن تھے, کس نوعیت کے تھے, اور امام حسین کے سامنے جو دشمن تھا وہ کس نوعیت کا تھا. امام نے کیا فرمایا؟ معلن الفسق, کھل کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ وعلی الاسلام سلام, اور ہم کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. لہٰذا جو یزید پلید ہے یہ تمام اپنے باپ سے لے کر اور اپنے ماقبل تمام ظالم حکمرانوں کی نجاستوں کی نمائندگی کر رہا ہے. یعنی اگر ممکن ہوتا اس سے پہلے والوں کے لیے تو وہ اسی طرح خباثت دکھاتے. میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ قریب ہو ان مفاہیم حقیقیہ سے کہ یہ کہہ کر بھول جانا کہ یہ یزید برا تھا اور اس سے پہلے والا مسئلہ سب ٹھیک تھا, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. یزید نے وہی سب کچھ کیا جو پہلا, دوسرا, تیسرا اور معاویہ کرنا چاہتا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں تھا کہ یہ آئے اور آ کے کر کے چلا گیا. اس کو ہمت اور شے دینے والے وہ اس سے پہلے والے تھے. لہذا یہ جو آیا یہ بن کر آیا نمائندہ نجاسات ما قبل, اور حسین ہے کون؟ نمائندہ چادر تطہیر, نمائندہ آئے تطہیر. لہٰذا وہ تمام کام جو یزید سے پہلے والے کر نہ سکے وہ سب کچھ یزید نے کر کے دکھائے, وہ سب کچھ یزید نے کر کے دکھائے. اور جو سب کام امام حسین سے پہلے رسول اکرم کرنا چاہتے تھے, امیر المومنین کرنا چاہتے تھے, جناب سیدہ کرنا چاہتی تھی, امام حسن کرنا چاہتے تھے, وہ سب یکجا امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا کربلا کے میدان میں. اسی لیے تو رسول اکرم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین. وارث رسول اکرم ہے, وارث ائمہ اطہار ہے, وارث امیر المومنین ہے, وارث جناب سیدہ ہے, وارث امام حسن مجتبی ہے. لہٰذا یہ ذہن میں سوال نہ آئے انسان کے, آئے لیکن سوال آنے کے بعد جوابی موجود رہے کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا اور کیوں امر بالمعروف کیا. دوسرے نہیں, سب نے کیا, لیکن سب کے قیام اور عمل بالمعروف کی نوعیت الگ الگ تھی. آخر امام حسین کو کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میں یہ اس جملے تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو. امام حسین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کھڑے ہوتے؟ کوئی اور چلا جاتا. یہ جو چار نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن ابن زبیر, یہ لوگ انہوں نے کیوں نہیں قیام کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں قیام کیا؟ یہ بیعت نہ کرتے. جس طریقے سے عبداللہ بن عمر نے بیعت کی ہے حجاج کی, بڑی ذلت میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, کہ پیر اس نے اپنے کمبل سے نکالا اور ان کے پیروں کے پکڑا, اور پیر پکڑنے کے بعد جو ہے وہ یزید کی بیعت کی. یہ ذلت کی زندگی, یہ عار, یہ ننگ, یہ اسلام نہیں ہے. امام حسین نے جو درس دیا ہے وہ درس عزت عطا کی ہے, اسلام کو عزت بخشی ہے. امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ کوئی کسی اور نے کیوں نہیں قیام کیا؟ میں کہتا ہوں امام حسین کے علاوہ کرتا کون؟ کس میں اتنا دم تھا, کس میں اتنی شجاعت تھی, کس میں اتنی طہارت تھی, کس میں اتنا درد تھا جو درد امام حسین کے دل میں اسلام کا تھا. جس کے گھر میں شجر اسلام, درخت اسلام لگ رہا ہو, اس کو پتا ہے کیا درد ہے. امام حسین نے راستے میں فرزدق سے ملاقات کی اور فرزدق سے کہا کہ یا فرزدق ان هؤلاء قوم لازموا طاعة الشیطان. کہ فرزدق, یہ جو میں جا رہا ہوں, یہ امام بار بار یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, لوگوں کے ذہن میں شک آتا ہے کہ بھئی امام کا مقصد کیا تھا. امام یہ جو ایک بہت ہنگامہ چلا تھا کچھ عرصے پہلے بھی کہ جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا, وہ امام کے کلمات انسان پڑھے. امام خود اپنا مقصد حرکت اور قیام بیان فرما رہے ہیں. امام نے بیان فرمایا, اے فرزدق ان هؤلاء قوم لازموا طاعة الشیطان, یہ سب شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں, سب اس کی اطاعت میں آ گئے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ, اور اللہ کی اطاعت کو بھول گئے, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. میں مخصوصاً اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام امام حسین اس لیے وقت نہیں ہے کہ ایک جملے پر رکا جائے. یہ وہ باتیں ہیں کہ میں تیز تیز آپ کو دے رہا ہوں, اس پہ غور کریے. اگر مقصد امام حسین یہ ہے تو ہماری زندگیاں ایسی ہی ہونا چاہیے. بس یہ سمجھ لیجئے. وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, کہ جو ہے انہوں نے زمین کے اوپر فساد فتنہ پھیلا دیا. وَأَبْطَلُوا الْحُدُودَ, اللہ کی حدود اور شریعت کی کو جو ہے پامال کر دیا. وَشَرَبُوا الْخَمُورَ,
اور شراب پینے لگے، عام کر دیا. وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، لوگوں کے حقوق کو لوٹا گیا، ان کے فقراء اور مساکین کے مال کو لوٹا گیا. اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ جب یہ سب ہو رہا ہے، جب یہ سب فتنہ فساد ہو رہا ہے، حدود پامال ہو رہی ہیں، شریعت پامال ہو رہی ہے، فقراء کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے، شیطان کی اطاعت کی جا رہی ہے، تو اب کس کو کھڑا ہونا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِالنُّصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، تو اے فرزدق میں نے اپنے آپ کو اولا دیکھا، سب سے زیادہ میں نے محسوس کیا مجھ پر ضروری ہے کہ میں قیام کروں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. یہ کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جو ولی اللہ ہو، یہ وہ کرے گا جو اولا بالتصرف ہو، یہ وہ کرے گا جو اولا بالطاعہ ہو، جو اپنے آپ کو جھوٹے اور مکار رسول کے منبر پر آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہے تھے، وہ کیوں نہیں قیام کر رہے تھے؟ انہوں نے یہ حرکتیں کیوں ایسی کی؟ جو حقیقی معنی میں اولا بالتصرف ہے، ولی اللہ ہے، وہ اپنے آپ کو فرما رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ پر ضروری ہے کہ میں اللہ کی اس دین کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. وَإِعْزَازُ الشَّرِيعَةِ، اور میں شریعت کو عزت اور اعزاز بخشوں. وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ میں اللہ کے نام کو، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو سربلند کر سکوں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بالکل واضح، کرسٹل کلیئر، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، امام نے بالکل واضح الفاظ میں اپنے مقصد کو بیان کیا ہے، اور کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سا بھی شک اور شبہ نہیں چھوڑا کہ جو ہے کیسے ہو، کیوں امام گئے، کس لیے امام گئے. امام نے فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، امام نے اپنے خطوط میں لکھا، امام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم لوگ اندھے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہی ہو کہ جو ہے حق کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا؟ حق کو چھوڑ دیا گیا ہے. وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتْنَاهَا عَنْهُ، اور تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل سے کوئی دوری اختیار نہیں کر رہا ہے. کون کھڑا ہو کے بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ امر بالمعروف کون کرے گا؟ اصلاح کون کرے گا؟ خیر کی طرف کون بلائے گا؟ وہ بلا سکتا ہے جو حق کو جانتا ہو، باطل کو پہچانتا ہو. ہاں، کہ جس کا باپ علی مع الحق والحق مع علی ہو، وہ بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. وہ بتائیں گے امر بالمعروف کیسے ہونا، نہی عن المنکر کیسے ہونا ہے. جب کوفے والوں نے امام کو خط لکھا تو امام نے باقاعدہ لکھا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. میں نے بار بار کیا کہا کہ امام حسین نے پورے اپنے اس مدینے سے لے کر مکے و مکے سے لے کر کربلا تک اپنی طرف بلایا ہے. امام نے فرمایا وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، میں تم کو بلا رہا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف، میں تم کو بلا رہا ہوں رسول کی سنت کی طرف، کہ یہ سنت رسول ختم ہو گئی، مار دی گئی، مری نہیں، مار دی گئی. اور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور اس بدعت کو زندہ کر دیا گیا. کون سی بدعت؟ وہ بدعتیں جو دین کے نام پر بیان کی جا رہی تھی، جو دین کے نام پر پیش کی جا رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے بہت کلیئر اپنے پورے سفر کے دوران بارہا، اب وقت بالکل نہیں رہا کہ دو چار باتیں اور بھی عرض کرنا تھی، کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا. لہٰذا مقصد امام حسین کیا تھا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہم لوگ زیارت میں وہ جو جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت قیمتی شے ہے، یہ بہت عظیم چیز ہے. لہٰذا امام معصوم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اور آپ نے امر بالمعروف کیا. کیسے امر بالمعروف کیا؟ کتاب اللہ کی طرف بلایا، سنت رسول کی طرف بلایا، سنت و سیرت امیر المومنین کی طرف بلایا، امام معصوم کو پہچانوایا. یہ ہے سیرت، یہ ہے سنت، اور ہر امام نے اپنی زندگی میں یہی کام انجام دیا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخص آیا، میں یہ روایت کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ روایت، اور مخصوصاً ربط مصائب میں ایک عجیب اس کے اندر وہ گفتگو ہے، اور درد ہے، ایک بیٹے کے درد دل میں جو درد ہے اپنے باپ کے لیے. تو مدینے میں جو ہے وہ آیا شخص اور آ کے کہتا ہے کہ یا ایھا الناس ارحمونی ارحمونی، اے لوگوں آؤ اور میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو. انا رجل غریب، میں غریب آدمی ہوں، میں جو ہوں وہ یہاں بے کس ہوں، ناچار ہوں، مدینے میں کسی کو جانتا پہچانتا نہیں ہوں.
تو امام سجاد علیہ السلام نے سنا اس کی اس آہ و بکا کو، تو امام نے فرمایا کہ تم کیسے غریب ہو یہاں پر؟ اور امام نے فرمایا لو ادرک الموت فی هذه البلدہ، اگر تجھے اس بلد میں، اس شہر میں موت آ جائے تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دفنائے گا یہاں پر؟ امام نے سوال کیا، جو تم کہہ رہے ہو غریب غریب، تو پتہ بھی ہے غربت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تمہیں پتہ بھی ہے غربت کیا ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ انا الغریب، میں غریب ہوں، تمہیں پتہ ہے غربت کیا ہوتی ہے؟ اگر تم یہاں مر جاؤ تو کیا تمہیں یہاں کوئی دفنائے گا نہیں؟ تو کہا کہ اللہ اکبر، ایسا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور یہ قوم مسلمانوں کی ہے، فَكَيْفَ تَرَكُوا، یہ کس طرح میرے جنازے کو چھوڑ دیں گے اور دفنائیں گے نہیں؟ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا اور فرمایا وَأَسَفَا يَا بَتَا، اے بابا، اے بابا، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر کہ فَتَرَكُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا دَفْنٍ وَلَا كَفَنٍ وَأَنْتَ ابْنُ بِنْتِ رسول اللہ، اے میرے بابا، ہائے ہے، افسوس ہے، بائے ہے کہ آپ کو 3 دن تک کربلا کے میدان پہ چھوڑ دیا گیا اور آپ کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا، در حالی کہ آپ رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر امام نے یاد کیا ہے، اور ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے، قرآن کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے۔ امام سجاد علیہ السلام 34 سال مدینے میں رہے اور اسی طرح آہو گریہ اور بکا میں جو ہے زندگی بسر کی، اور ہر مختلف بہانے سے اپنے بابا کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے کہ وہ کسی جانور کو لے کر جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ راستہ روکتے تھے اور پوچھتے تھے قصاب قصائی، یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی پلا لیا؟ تم نے اس جانور کو پانی پلا لیا؟ وہ پلٹ کے جواب دیتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے جد کی امت میں سے ہے، ہم کو حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے لے جاؤ تو اس کو پیاسا ذبح نہ کرنا، اس کو پانی دے کر ذبح کرنا۔ ایک مرتبہ دل تڑپ جاتا تھا، امام سجاد آواز دیتے تھے ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام پوچھتے تھے کہ کیا تو نے اپنے خنجر اور اپنے چاقو کو تیز کر لیا ہے؟ کہتا تھا یہ حکم اسلام مجھے معلوم ہے۔ امام تڑپ کے کہتے تھے کہ میرا بابا اس خنجر سے ذبح کیا گیا جو خنجر کند کر دیا گیا تھا۔ کبھی کسی جوان کو دیکھتے تھے تڑپ کر ہائے میرا بھیا اکبر، کبھی کسی ننھے سے بچے کو دیکھا تو اپنے بھیا اصغر کو یاد کیا۔ جب کوئی کسی محفل یا شادی میں بلاتا تھا تو شاید قاسم کو یاد کرتے ہوں گے، لیکن ان تمام مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی مصیبت بھی تھی کہ جب امام سے پوچھا جاتا تھا کہ اے سید الساجدین، اے زین العابدین، سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری؟ تو نہ بابا کی مصیبت، نہ چچا عباس کی مصیبت، نہ بھیا اکبر اور اصغر کی مصیبت۔ ایک مرتبہ درد بھری آواز میں فرماتے تھے الشام الشام الشام، جو مصیبت شام میں پڑی وہ کہیں نہ پڑی۔ جب پوچھا جاتا تھا مولا وہاں کون سی مصیبت آئی تو آپ گریہ کر کے فرماتے تھے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، میری پھوپھی کو اور بہنوں کو بے مقنع چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ مل کر 5 مرتبہ آئے ام یجیب کی تلاوت کریں۔
اس نیت کے ساتھ کہ جو ہمارے مؤمنین بھائی اور بہن اس وقت ایران میں موجود ہیں، پروردگار عالم ان سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جو مریض ہیں، پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور ہو، پروردگار دور فرمائے۔ اور مخصوصاً اس مجلس کے ذریعے، اس توسل کے ذریعے انشاءاللہ ہم سب دعا کریں، آیہ مجید کی 5 مرتبہ تلاوت کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار انشاءاللہ دشمنوں کے شر کو خود ان تک پلٹا دے۔ سب لوگ مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و یہود کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ مسلمین جہان نے تشیع کی جو دشمنان ہیں، پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو رزمندگان اسلام مخصوصاً ایران میں جو اس وقت برسر پیکار ہیں، پروردگار عالم ان کے جزم و عزم کو اور ان کے حوصلوں کو بلندی عطا فرما۔ پروردگارہ وہاں جو مومن و مومنات موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو اس وقت ایران اور عراق میں زائرین مؤمنین اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات میں دوچار ہیں، پروردگارہ ان سب کو سالمین و غانمین اپنے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کی جو اس وقت دشمنان نے اسلام اور دشمنان انسانیت کی زد میں ہے، پروردگارہ ان کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مراجع کرام، علماء اعظام، تمام مومن و مومنات کو طول عمر، صحت اور عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد از جلد یہ فتنہ فساد، یہ جنگ ختم ہو، اور اسلام کی نصرت، اسلام کو نصرت عطا ہو، اور ایران کو نصرت عطا ہو، کامیابی عطا ہو۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنی آخری حجت ابن الحسن المہدی کی ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔